راجناتھ سنگھ صاحب وہ امریکی ڈیفنس سیکرٹری لائڈ آسٹن کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے ہیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ امریکی ڈیفنس سیکرٹری یا امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کبھی انڈین ڈیفنس منسٹر کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ہو. دنیا بھر میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم سب کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. جو تباہی وہاں مچائی جا رہی ہے، جو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. مسٹر بلنکن اور سیکریٹری ڈیفنس لائڈ آسٹن نیو دلی پہنچ چکے ہیں. اس ڈائیلاگ میں انڈیا اور یو ایس کے بیچ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہیں پر تائیوان کی طرف سے انڈینز کے لیے 1,00,000 جابس نکالی جا رہی ہیں. نیکسٹ منتھ 1,00,000 انڈینز تائیوان میں جابس حاصل کر سکیں گے. تو دوسری جانب اسرائیل غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے بمباری روکنے پر مان گیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 3 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا. کو ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے انڈیا کے لیے بڑی تعداد میں جابس نکالی گئی ہیں، اور وہاں پر اب انڈینز جا کر ان جابس پہ کام کریں گے. تو اسی کے ساتھ اب ایک خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا پلانز تائیوان لیبر سپلائی پیکٹ، اور یہ اس دوران ہوا ہے کہ جس وقت جو چائنا ٹینشنز ہیں وہ اس وقت ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. تو اس دوران انڈیا تائیوان امپلائمنٹ اگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ منتھ دسمبر میں 100,000 انڈینز جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے تائیوان میں جابس کے لیے. یعنی تائیوان نے 1,00,000 انڈینز کے لیے اپنے ملک میں اس جگہ پر جابس نکالی ہیں، اور دسمبر نیکسٹ منتھ میں جو ہے یہ جابس کے لیے وہ جا سکیں گے. تو اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے، اب تائیوان کی طرف سے، لیکن کیونکہ یہ جو چائنا کے ٹینشنز کی بات کی جا رہی ہے، تو جہاں اس کے بیچ جو ہے وہ چائنا کی اس میں جو ہے یقیناً ایک کردار ہے، کیونکہ تائیوان جو ہے آپ جانتے ہیں، اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں. تو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اکنامک ٹائز ہیں تائیوان اور انڈیا کے بیچ، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے اس کو فورس کیا جا رہا ہے. اور اب پلان جو ہے وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ورکرز ٹو آئی لینڈ، انڈینز جو ہیں وہ ان کو سینڈ کیا جائے گا وہاں پر کام کرنے کے لیے. اور یہ جو ایک چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی جو ہے وہاں سے لوگ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، اور کافی بڑی تعداد میں جو جابس ہیں وہ نکل رہی ہیں ان کے لیے. امریکہ میں بھی کافی ایسے ویزاز جو ہیں، امپلائمنٹ کا ویزا یہ ورکر، اس کے لیے جو ہے وہ بھی کافی خبریں اس سے پہلے آتی نہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے رہے. لیکن جب ہم بڑھتے ہیں اس سمٹ کی طرف جو کہ اس وقت انڈیا میں ہو رہی ہے، تو دیکھیے یہ جو ڈائیلاگ ہے، ویسے تو یہ ہوسٹ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اس کو، اور آپ جانتے ہیں کہ 5th ڈائیلاگ، اور اس میں ہمیشہ ہی ہر سال ہی کوئی بڑے جو ایگریمنٹس ہیں اور جو اس طرح کی گفتگو وہ ہوتی ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک طرف جہاں انڈو پیسفک کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ یو ایس بھی اس کے اوپر زور دیتا ہے. بھارت اور امریکہ کے ساتھ ان کا ایک بائیلیٹرل میکنزم ہے، پروسیس چلتا ہے 2+2 ڈائیلاگ، جس میں امریکہ کے وزیر خارجہ وزیر دفاع اور بھارت کے وزیر خارجہ وزیر دفاع ہوتے ہیں، اور 5واں ایک اس کا اجلاس کل بھارت میں شروع ہو رہا ہے. بائیلیٹرل تعلقات تو بڑے زبردست جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس میں مزید سبسٹنس بھرا جائے، اور تاکہ بھارت کو پوری طرح اپنے کیمپ میں وہ لے آئیں چائنا کے خلاف. اور اسی لیے امریکہ کی خواہش یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو G7 کا ممبر بھی بنایا جائے، کیونکہ رشیا تھا اس وقت، G8 تھا، رشیا کو نکال دیا گیا یوکرین میں حملے کے بعد. تو اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ لایا جائے. اس کے بارے میں کینیڈا کے بہت سے تحفظات ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے جب سے وہ آئے ہیں، مائنارٹیز کو بہت پرابلمز ہیں، جو جمہوریت ہے بہت خطرات لاحق ہیں بھارت کی، تو اس لیے ابھی بھارت نے گریجویٹ نہیں کیا کہ وہ G7 کا ممبر بنے. تو کینیڈا اس کو انفارملی اپول کا، ابھی کوئی فارمل پروپوزل نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بھارت کا میڈیا میں پڑھتا ہوں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کینیڈا
اپوز کر رہا ہے ابھی بھارت کی ممبرشپ کو. ابھی بھارت بھی شاید تھوڑا بہت دیکھے گا, کیئرفل ہوگا, وہ بھی جلدی نہیں کرے گا کیونکہ اس سے مزید تعلقات چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کھچاؤ مزید بڑھ سکتا ہے. دیکھنا یہی ہے کہ ابھی, اور یہ جلدی ہونے والا بھی نہیں ہے, لیکن ایک پروسیس, انفارمل پروسیس ایک شروع ہو چکا ہے بیہائنڈ دا سینز. ایک اور بڑی امپورٹنٹ سمٹ ہونے جا رہی ہے ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن کی سین فرانسسکو میں, جس کو پریزیڈنٹ بائیڈن ہوسٹ کریں گے. ان کی خواہش ہے کہ چین کے صدر بھی آ جائیں تاکہ سمٹ صحیح معنوں میں سمٹ ہو, کیونکہ جو لاسٹ G20 کی سمٹ تھی انڈیا میں, اس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نہیں آئے تھے. تو یہ ایک سمٹ ڈفرینٹ نوعیت کی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا شی جن پنگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. انہوں نے بھی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی چین کی جانب سے. لیکن آپ یہ انداز چیک کریں وہ کیسے مل رہے ہیں, جپی ڈال کے, گلے ڈال مل کے, ایسے جیسے بڑے پرانے یار نے, جیسے پتہ نہیں کوئی صدیوں سے بچھڑے ہوں. لیکن آپ یہ انڈیا کی یہ جو کلچرل ڈپلومیسی میں ایسے کہوں گا, بیکاز نارملی گلوبلی آپ اس طرح لیڈرشپ سے نہیں ملتے جس طرح انڈین لیڈرشپ دیکھ کے مل رہی ہے. نریندر مودی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ سیدھے جا کے بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور جس سے کہتے ہیں جپی ڈال لیتے ہیں. ڈیفنس منسٹر بھی اگر لارڈ آسٹن کو ریسیو کر رہے ہیں تو سیدھے جپی ڈال دی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ نے ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے, اور یہ محسوس کروانا کہ یار اسی تسی بڑے پرانے تعلق نے ساڈے. یہ دیکھیں, یہ ہے امریکہ کی پاور, ایک بات. دوسرا, امریکی جب آتے ہیں تو انڈیا ان کو ایسے ریسیو کرتا ہے بیکاز دیر از سو مچ آن دا پلیٹ ود دی امیریکنز وچ دے ہیو ٹو شیئر ود دی انڈین. سو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹچ ان کو دینا ضروری ہے, انڈین سمجھتے ہیں. جبکہ دوسری طرف پاکستان کی وہی رام کہانی ہے, وہی ہم کہتے رہتے ہیں پائن کے او دیکھو جی, جسے کہتے ہیں نا کہ یار ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم افغانستان کو کہتے ہیں ایسے کریں ایسے نہ کریں, اور افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں وہ چیزیں. یار کمال کی بات ہے کہ امریکہ اس خطے میں آیا, ہم نے اس کے ساتھ مل کے ان دہشت گرد گروپوں کو لڑنے کی کوشش کی, اینڈ دین لیٹر آن وی کیم ٹو نو کہ یار یہ جو گروپ تھے وہ تو ختم نہیں ہوئے, یہ گروپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ان گروپوں نے تو اپنی جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں بدلا, اور ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ دیکھیں ہم کیسے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور امریکہ موو آن کر چکا ہے. امریکہ بھارت کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول کے جا کے دوستی جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے, اور ہم وہی پرانی کہانی سنا رہے ہیں. یا تو ہم تب غلط تھے جب ہم نے اس میس کو صاف نہیں کیا, یا ہم آج غلط ہیں, اور یا پھر ہم اتنے سلو ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دنیا میں کیسے موو کر رہی ہے, اور ہم وہی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں. ابھی ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جناب ہم ڈپورٹ کریں گے الیگل لوگوں کو. 60% جو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ 2 سال میں ہوئے ہیں. ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ ہیونز دے ہیو ہیونز ان نیبرنگ کنٹری میں ہیں, ظاہر بات افغانستان کی بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 250 لوگوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں. پاکستان ان لاسٹ 2 ایئرز 3000 بندہ اس کی بھیڑ چڑھ چکا ہے, ٹھیک ہے. اور افغان طالبان کو پاکستان نے کہا ہے کہ پائن یار تسی بند کر دیو, ہمارے اور افغان جو ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے ان کے بیچ میں چل رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ جو تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک فرنٹ گروپ سامنے آیا, جو کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا ایک فرنٹ گروپ ہے, جس نے میاں والی ایئر بیس پہ اٹیک کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی پنجاب کے اندر کیسے روٹس بڑھ گئی ہیں.